یہاں آپ کو بتائیں کہ سندھ کے کالج اساتذہ نے اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کا اعلان کر دیا ہے اور 13 اپریل کو کراچی میں بلاول ہاؤس یا سی ایم ہاؤس کے باہر دھرنا دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ سندھ پروفیسرز اینڈ لیکچررز ایسوسی ایشن سپلا کی مرکزی ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ڈپٹی کنٹرولر نیوز محمد ادریس انائی سے۔ جی ادریس، اپڈیٹ کیجیے گا اس معاملے کے حوالے سے۔ آج بالکل سندھ کے جو اساتذہ ہیں وہ اپنے مطالبات کے لیے ایک بار پھر جو ہے وہ روڈوں پر آنا چاہ رہے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ وہ اساتذہ ہیں جو جن سے شہر کراچی بلکہ پورے سندھ کے جو کالجز ہیں وہاں پہ بچے جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن ان کے بھی جو بھی مطالبات ہیں، ابھی جو میری بات ہوئی مختلف پروفیسر حضرات سے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے مطالبات کے لیے ہمیں اتنی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، سیکرٹری صاحب سے ملنا پڑتا ہے، ڈی جی کالجز سے ملنا پڑتا ہے، وزیر تعلیم سے ملنا پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری جو ہے وہ جو مطالبات ہیں وہ پورے نہیں ہو پاتے، جس کی وجہ سے جو تعلیم کے حصول کے لیے جو آنے والے طلبہ و طالبات ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، ابھی جو ان کی ایگزیکٹو باڈی جو پروفیسر اینڈ لیکچرر ایسوسی ایشن کی جو بھی مرکزی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہے، وہ باقاعدہ اپنے مطالبات کے حق میں سی ایم ہاؤس یا پھر بلاول ہاؤس کے سامنے احتجاج کا جو ہے وہ کرنے کا اعلان کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ 13 تاریخ کو ہم کریں گے۔ اچھا، اسی طریقے سے انہوں نے جو سندھ کے مختلف جو علاقے ہیں، شہر ہیں، وہاں پہ بھی باقاعدہ اعلان کیا ہے۔ خاص طور پہ 7 اپریل کو انہوں نے کراچی میں، 8 اپریل کو حیدرآباد میں، جبکہ 9 اپریل کو سکر ریجن میں جو ہے وہ احتجاجی مظاہرے اور دھرنے دینے کا اعلان کیا، اور کہا ہے کہ حکومت ہمارے مطالبات جب تک نہیں مانتی ہم اپنے جو ہیں وہ احتجاج کا سلسلہ اس طریقے سے مختلف شہروں میں جاری رکھیں گے تاکہ حکومت ہمارے مطالبات مانے۔ جی ادریس، یہ بتائیے گا کہ ان کے مطالبات ہیں کیا؟ دیکھیں جی، 5 ٹیئر فارمولا جو ہے وہ تقریباً پورے جو دیگر صوبے پاکستان کے وہاں پہ جو کالجز کے لیے ہے وہ لاگو کیا گیا ہے، لیکن سندھ میں ابھی تک اس کو نہیں، فارمولا جو ہے وہ اس کی اسمبلی 1 مہینے سے وزیر تعلیم کے پاس رکھی ہوئی ہے، لیکن وہ اس کو اپروول نہیں دے پا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو کالجز کے اساتذہ ہیں ان کی کمی بہت زیادہ ہے، تو اس کی نئی بھرتیوں کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہوا ہے۔ پھر سیاسی جو اساتذہ کی جو بھرتی ہوتی ہے اس میں جو سیاسی مداخلت ہوتی ہے اس کے خلاف بھی انہوں نے کہا ہوا ہے کہ خدا رہا وہ چیز نہ کی جائے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ سیاسی بھرتیاں ہوتی ہیں، اور پھر جو مختلف جو اسٹاف ہوتا ہے، جو ایک ہوتا ہے ٹیچنگ اسٹاف اور ایک جو کلیریکل اسٹاف ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ کرپشن پائی جاتی ہے مختلف کالجز میں، تو اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ صاحب اس کی تفتیش کی جائے کہ بھائی کرپشن ہو رہی ہے تو پیسہ کہاں جا رہا ہے۔ تو یہ بہت سارے مطالبات ہیں جن کے حق میں یہ باقاعدہ انہوں نے وزیر تعلیم سے بھی جو ہے وہ ملاقات کی ہے، سیکرٹری ایجوکیشن سے بھی ملاقات کی ہے، ڈی جی کالج سے بھی ملاقات کی ہے، لیکن وہ مطالبات ابھی پورے ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ تب جا کے انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ 13 تاریخ کو سی ایم ہاؤس یا پھر بلاول ہاؤس کے سامنے احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ جی ادریس، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اسی پر مزید بات کرنے کے لیے سپلا کے مرکزی صدر پروفیسر منور عباسی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، بہت شکریہ 5 نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ سر، کیا مطالبات ہیں آپ کے جو آپ دھرنا دینے جا رہے ہیں، اور یہ احتجاج کب تک جاری رہے گا؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری اس کال پر ہمیں جو انتہائی اہم مسائل ہیں وہ بات کرنے کے لیے موقع دے رہے ہیں۔ دیکھیں، ہمارا جو سب سے بنیادی مسئلہ ہے وہ ہے اسٹوڈنٹ کی کتابیں جو کہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ نے شائع کرنی تھیں، جس میں کامرس کی تقریباً 8 کتابیں بنتی ہیں، کمپیوٹر سائنس کی 2 کتابیں بنتی ہیں، اور باقی ہیومینٹیز کی تقریباً 30 مضامین کی 60 کتابیں بنتی ہیں۔ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ نے اپنے قیام سے لے کر آج تک ان کتابوں کو شائع ہی نہیں کیا ہے۔ دوسرا ہمارا مسئلہ انتہائی اہم ہے کہ کالجز، ہمارے سندھ کے کالجز کھنڈر بنتے جا رہے ہیں، انفراسٹرکچر تباہ ہوتا جا رہا ہے، اور کرپشن کا بازار یہاں پر گرم ہے۔ تیسرا ہمارا مسئلہ ہے ہمارے سروس اسٹرکچر کا، جو کالجز کے اساتذہ کو 5 ٹیئر فارمولا وزیر تعلیم سندھ نے فلور آف دا ہاؤس اعلان کیا تھا کہ دیگر صوبوں کی طرح ہم سندھ کے کالج اساتذہ کو بھی 5 ٹیئر فارمولا دیں گے، وہ آج تک نہیں دیا۔ ہم نے 12 فروری کو بلاول ہاؤس دھرنا دیا تھا، وہاں ہمیں یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ ہم اس کو جلد از جلد پورا کریں گے، ان سارے مسائل کو حل کریں گے، لیکن 2 مہینے ہو گئے، اب تک یہ مسائل حل نہیں ہوئے، اور ہمارے پروموشنز ہیں، ہمارے پروموشن اب تک نہیں ہوئے ہیں۔ ڈی پیز اور لائبریرینز کی 8 ماہ پہلے ان کی ڈی پی سی ہوئی تھی، وہ اب تک منٹس جو ہیں وہ جاری نہیں ہوئے۔ ہمارے لیکچررز کو 14 سال ہو گئے ہیں
उनको प्रमोशन नहीं दे रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारे मसाइल हैं जो कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट उन्हें हल नहीं कर रही है। फिर अब आपने मजबूरन 13 तारीख को जो है वो सीएम हाउस या बिलावल हाउस हम धरना देंगे। उससे पहले हमने जनरल बॉडी इजलास बुलाया है, कन्वेंशन होगा, उसमें जो सिंध भर से कॉलेज असातिज़ा आएंगे वो फैसला करेंगे कि आया हम बिलावल हाउस जाएं या सीएम हाउस जाएं, और फिर हम इंशाल्लाह सीएम हाउस या बिलावल हाउस की जानिब मूव करेंगे। अच्छा मुनव्वर साहब, अभी आपने कहा कि इससे पहले भी जो है यकीन दहानी करवाई गई थी, अगर इस दफ़ा भी धरने के बावजूद ऐसा कुछ हुआ तो आप लोग धरने का दायरा जो है वो वसी करेंगे या आगे की क्या आप लोगों की हिकमत अमली होगी? देखिए, हमने पिछली मरतबा सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन को उनको एहतराम दिया, इज्जत दी, वो हमारे धरने में खुद चल के आए। हमने इसलिए उनको एहतराम देते हुए हमने अपना धरना उनके कहने पे खत्म किया, उनकी यकीन दहानी पर। लेकिन अब मामला आगे जा चुके हैं। वजीर तालीम के पास 1 महीना हो गया है, हमारी 5 ईयर फार्मूले की समरी उनकी टेबल पर पड़ी है, वो उसे डाउन नहीं कर रहे हैं। लिहाजा अब हमने वजीर तालीम या वजीर आला सिंध जो है उससे कम पे हम बात नहीं करेंगे। वो आएंगे तो हम उनसे मुज़ाकरात करेंगे, बाकी और किसी सतह पर नहीं करेंगे। साथ में ये भी बता दूं कि हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मैडम आसिफा जरदारी साहिबा और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को भी तहरीरी शिकायत हम भेज रहे हैं कि सिंध कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट को बिल्कुल सोतेली माँ का सलूक है इनके साथ और किसी किस्म की तवज्जो नहीं दी जा रही। अब आप देखिए, मैं आपको एक मिसाल दूं, वजीर तालीम सिंध जो है, कभी आप मुझे बताइए 8 साल उनको हो रहे हैं, कभी उन्होंने कॉलेजेस का नाम लिया? हमेशा वो स्कूल्स की बात करते हैं। लगता ये कि वो स्कूल के वजीर हैं, कॉलेज एजुकेशन के वजीर ही नहीं है। लिहाजा हमारा ये है कि हमें अलग से वजीर दिया जाए या सरदार शाह साहब को कॉलेज एजुकेशन का ही वजीर बनाया जाए और स्कूल एजुकेशन किसी और को दी जाए। इसलिए कि ये मसाइल ऐसे हल होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जब तक हम सड़कों पर नहीं आते तब तक ये मसाइल हल नहीं करते। वजह फरमाया सर आपने। मरकजी सदर सपला प्रोफेसर मुनव्वर अब्बास और डिप्टी कंट्रोलर न्यूज़ इदरीस सनाई हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया।